سبحان اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی مدد آگے آتی ہے اور اس بندے کی اللہ پاک مدد فرماتے۔ تو اس لیے انسان کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تنہائی میں اشک بار ہو، روئیں۔ یعنی ہم سب کی زندگیوں میں ایسے اوقات آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، مجھے خود میری زندگی میں ایسا تھا کہ بہت شروع میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھ سے چھٹتی نہیں تھی جب میں دین کی طرف نہیں آئی تھی، اور میں اندر سے اندر جو ہے نا، جس طرح ہم آپس میں جو ہے ایمان اور اندر کا جو گناہ ہے نا وہ لڑتے ہیں، جو خیر اور شر آپس میں لڑتے ہیں دونوں، تو وہ لڑائی چل رہی تھی، کیونکہ ایک طرف دین کی طرف قدم اٹھ گیا اور دوسری طرف وہ جو پرانی چیزیں جو ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان کو بنانے کی طرف آتا ہے نا، تو اس کے راستے میں اس کا اپنا نفس سب سے بڑا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے ٹین ایج میں، اس کی پسند، اس کی مرغوب چیزیں کیا ہوتی ہیں، پھر ان کو جتنا زیادہ ٹائم دیتا جاتا ہے نا، وہ پوری زندگی کی عادت وہ چیزیں بن جاتی ہیں، تو ان کو چھوڑنے میں جو عادت پختہ ہونا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا کہ میں ان کو کیسے چھوڑ دوں۔ یقین جانیے گا، مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن نا تنگ آ کے میں نے جا کے قرآن پاک نکال کے نا سامنے رکھا، اور میں نے، کیونکہ میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا، میں قرآن پاک سے بات کرتی ہوں، یعنی قرآن پاک کی آیات، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے، اور جب ترجمہ آ جائے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ کیسے وہ لوگ زندہ ہے جن کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی؟ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے اساتذہ کا احسان ہے کہ ان کی برکتوں سے ہمیں قرآن پاک کی تھوڑی سی تو سمجھ آ گئی نا۔ تو میں نے ایک ارادہ کیا، میں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اس سے آگے نہیں، اور میں یوں جا کے قرآن پاک اٹھا لیا اور آنکھیں بند کر کے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے اس قرآن پاک کو یوں کھولنا ہے، اور جو آپ نے مجھے حکم دینا ہے نا، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور میں نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ یقین جانیے گا، میں نے اس طرح سے قرآن پاک یوں کر کے کھول دیا نا، یعنی لیفٹ سائڈ کا جو پیج تھا، اس کے اینڈ میں آیت کا بالکل اینڈ تھا، اور اس میں کیا تھا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سبحان اللہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو مشقت اٹھاتے ہیں، اپنے نفس سے جنگ لڑتے ہیں میرے راستے کو پانے کے لیے، مجھ تک آنے کے لیے، جو میرے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، میں ان پر اپنی راہیں کھول دیتا ہوں۔ اور جب میں پھر اس کو تکرار کرتی گئی، اس کو پڑھتی گئی، اس کے معنی پہ غور کرتی گئی، اور اللہ رب العزت کی قسم ہے، وہ جو چیزیں تھیں نا میرے اندر سے، ان کی نفرت آ گئی، کہ سکون مل گیا، اطمینان، ایسا لگا کہ میں کہیں رسیوں میں جگڑی ہوئی تھی اور میں آزاد ہو گئی ہوں۔ جب انسان کی روح آزاد ہو جاتی ہے نا، کائنات کے پروردگار کی بنائی ہوئی روح ہے جس کو موت نہیں آتی، ہم روح کو نا قید میں رکھا ہوا ہے اس پورے چھوٹے سے جسم کے اندر، اور اس جسم کے اندر ہزاروں خباثتیں جڑی ہوئی ہیں جس کو بار بار نفس آ کے میلا کر دیتا ہے۔ تو اس روح کو آزاد کرے نا، اللہ کی محبت سے اس روح کو آشنا کرے، اس کو طاقت ملتی ہے، یہ اڑتی ہے، اس سے آزاد ہو جاتی ہے، یہ کائنات سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ دل، اس دل کو مصفہ کرے نا، یہ دل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا نا کہ کس بلندی پہ ہے پرواز تیری، کچھ الفاظ ہے اس طرح کے، ایگزیکٹ ورڈ مجھے نہیں یاد، کہ عرش رب جلیل کا، یعنی دل خود کہہ رہا ہے کہ کس بلندی پہ ہے پرواز میری، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ تو رب جلیل، رب کریم کا مسکن ہے، جگہ ہے، یہ دل ذکر کا مرکز ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور اشک بار ہو بندہ۔ اس لیے
فریاد کرے اللہ سے کہ میرے مولا میرے قلب میری جان آپ سے اس درجہ چپک جائے کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر بھی جدا نہ کرے. یا اللہ میرا قلب میری جان آپ سے اس درجہ چپک جائے، اس قدر وابستہ ہو جائے کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر بھی جدا نہ کرے. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ پروردگار عالم مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے گا. ایک لمحے کے لیے مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے گا، ورنہ خوف ہے کہ یہ اطاعت کی راہ سے، یہ خوش بختی کی راہ کو چھوڑ کر بدبختی کی راہ اختیار کر لے گا. کیونکہ معصیت شقاوت کی راہ ہے، گناہ بدبختی کا راستہ ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا رحمت کے نزول، رحمت کے نازل ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو، اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بدبخت اور شقی ہونے نہ دیجیے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ہمیں ایک پل کے لیے ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یہ دعا ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے کہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت سارے مسائل کا علاج ہے. کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ جب انسان دنیا میں بھی کسی کے پاس جا کے کہنا کہ آپ تو بہت سخی ہے، یا آپ تو بہت بااخلاق ہے، آپ تو بہت نرم دل ہے، وہ انسان نرم دل ہو نہ ہو لیکن اس بات کی وجہ سے نرم دل بن جاتا ہے. وہ سخی ہو نہ ہو لیکن جب اس کے دروازے پر اعتماد کوئی کرتا ہے وہ سخی ہوتا، اس کو ہونا پڑتا ہے، وہ شرمے میں ہو جاتا ہے. تو اسی لیے دیکھیے کس قدر خوبصورت دعا کہ پہلے ہی کہہ دیا یا حی یا قیوم. آپ خود بھی زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں اور آپ سب کو قائم رکھنے والے ہیں. تو میں کسی عام انسان سے نہیں، میں پروردگار، اور پروردگار بھی کون کہ جو حی اور وقیوم ہے، اور پھر اس میں بھی برحمتک استغیث. اور حی و قیوم کی جو عدالت ہے، اس میں جو عدالت رحمت کی ہے نا، میں اس کے آگے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اللہ پاک میں آئی ہوں. اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میرے حال کی اصلاح کیجیے گا. دنیا کا حال ہے آخرت کا، دنیا کے حالات ہے. دیکھیے ہم یا دنیا کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یا آخرت کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ نیکیوں سے بہت پیچھے ہو کے. تو فرمایا اصلح لی شانی کلہ، اللہ دنیا و آخرت کے احوال کی اصلاح فرما دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں بھی مجھے اللہ میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ان النفس لامارۃ بالسوء ہے، اور یہ ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے. یہ آخرت میں مجھے میرے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے رسوا کرے گا، میرے رسول کے سامنے مجھے رسوا کرے گا صرف اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے. یا اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے، مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. جب انسان یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو یہ نفس کا بھی علاج ہے اس دعا کے اندر، دعا کی قبولیت بھی ہے اس کے اندر، اور تمام احوال کے اصلاح کی بھی فریاد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے اہتمام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا اور بہت خوبصورت دعا ہے. تو جب انہوں نے جس بیٹی سے ان کو اس قدر محبت تھی، تو ظاہر ہے جن سے محبت ہو ان کو بہت خوبصورت باتیں بتایا کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو جو دعا سکھائی ہے، بتائی ہے، یہ کس قدر خوبصورت دعا ہے. تو اس دعا کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائیں گے. پھر شیطان اور انسانوں کی کیا اوقات ہے، جب ہم اپنے نفس سے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، پھر اس انسان کے لیے دنیا کی کسی بھی طاقت کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ نفس ایسا نہیں ہے کہ بندہ توبہ طائب ہو گیا پھر اس کو نہیں ستائے گا، اور انسان جو ہے نیکی کے راستے پہ چل پڑا نہیں ستائے گا. انسان ایون
کے ولی بھی بن جاتا ہے، یہ اس کو ستاتا ہے، الا یہ کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے جو انبیاء کرام، ان پر خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر گناہوں سے، ہر عیب سے معصوم مبرہ رکھتے ہیں۔ باقی انسان سب کے سب خطاؤں کا پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں اور نفس سے بار بار مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔